اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ہم برطانیہ کے الیکشن اور برطانیہ کے مستقبل کے بارے میں کچھ مختصر سا ایک تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین محترم، 12 دسمبر کو الیکشن کا مرحلہ وہ مکمل ہو گیا ہے، اور یہ الیکشن اس اعتبار سے بہت ہی اہم رہا ہے کہ بورس جانسن جو بریگزٹ کے حامی ہیں، ان کی جماعت نے بہت بڑی اکثریت حاصل کی ہے، اور ان کی جماعت نے ایبسلیوٹ میجورٹی حاصل کر لی ہے، اور اب ان کے لیے بریگزٹ کے عمل کو تیز کرنے کے لیے جو وقت درکار تھا وہ انہیں حاصل ہو گیا ہے، اور اب وہ اس عمل کو تیز تر بنائیں گے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 31 جنوری تک بریگزٹ کے عمل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور بریگزٹ کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ بریٹن ایگزٹ فرام یورپی یونین، اور وہ یورپی یونین سے انخلاء کو بریگزٹ کہا جاتا ہے۔ تو بریگزٹ کے عمل کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ 31 جنوری تک ہمیں مکمل کرنا ہوگا، اور انہوں نے 368 سیٹیں وہ جیتی ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کنزرویٹو پارٹی کی۔ اور کنزرویٹو پارٹی میں آپ حیران ہوں گے کہ 15 پاکستانی نژاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں، جن میں سے غالباً 7 وہ پاکستانی کشمیر سے تعلق رکھنے والے امیدوار ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایشین کے لیے بھی الیکشن بہت ہی اہمیت کا حامل رہا ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی نژاد جو امیدوار تھے وہاں پر، ان کے لیے بہت ہی اہمیت وہ اختیار کی ہے اس الیکشن نے۔ تو ناظرین محترم، 368 سیٹیں وہ جیتی ہیں، اور اس کے مد مقابل لیبر پارٹی کو وہ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کو وہ صرف 203 سیٹیں ملی ہیں، جس کی بنا کے اوپر ان کے جو قائد تھے انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے، کیونکہ ان کے خواب سوشلسٹ برطانیہ بنانے کے وہ چکنا چور ہو چکے ہیں۔ ناظرین محترم، کنزرویٹو پارٹی کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، 1987 کے بعد بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، کیونکہ 1987 میں 339 سیٹیں کنزرویٹو پارٹی نے جیتی تھی، جب ان کی وہ سربراہ مارگریٹ تھیچر تھی، اور مارگریٹ تھیچر وہ بہت اچھی حکومت کا ریکارڈ رکھتی ہے، اور کنزرویٹو پارٹی کے لیے ان کا دور وہ بہت ہی اہمیت کا حامل دور ہے۔ تو اب ناظرین محترم، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ بریگزٹ کے بارے میں بورس جانسن کا یہ اعلان کرنا ہے کہ وہ 31 جنوری تک اس عمل کو پورا کریں گے۔ گو برطانیہ وہ یورپی یونین سے انخلاء کر جائے گا، لیکن دوسری طرف برطانیہ کے لیے بھی اپنا وجود اس کو برقرار رکھنا خطرے سے دوچار کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی جو پارٹی ہے، اسکاٹش نیشنل پارٹی، اس نے بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس نے بھی وہاں پر 59 سیٹوں میں سے 48 سیٹیں 48 سیٹیں حاصل کی ہیں، جو بہت بڑی وہ ان کی کامیابی ہے، اور اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ریفرینڈم کا اعلانگی کا مطالبہ کر دیں۔ ایک طرف جو بورس جانسن اپنے انتخابات کی کامیابی کو بریگزٹ کے لیے بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں، تو دوسری طرف اسکاٹش نیشنل پارٹی بھی وہ بریگزٹ کی مخالف ہے، اور وہ اپنی کامیابی کو بریگزٹ کے خلاف وہ ووٹ گردان رہی ہے۔ تو یہ اس وقت ایک بہت بڑی کشمکش ہے، اور اس کے بعد اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ یہ دونوں ممالک یہ برطانیہ سے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک وہ یورپی یونین کے ساتھ رہنا وہ پسند کرتے ہیں۔ تو غالب امکان یہی ہے کہ برطانیہ وہ یورپی یونین سے اگر الگ ہوگا تو اس کو وہاں پر 2 علیحدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایک وہ آئرلینڈ کی شکل میں، اور دوسرا شمالی آئرلینڈ کی شکل میں، اور دوسرا اسکاٹ لینڈ کی شکل میں۔ تو یہ اس وقت بہت ہی وہ گمبھیر صورتحال ہے یورپ کے اندر۔ اور تیسرا ملک وہ اسپین بھی ہے، کہ جہاں پر ان کے ایک صوبے کتالونیہ کے اندر بھی علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے۔ تو یہ یہ معاملہ ہے یورپ کے اندر، کہ یورپ وہ ایک طرف اگر یورپی یونین کا شہرازہ بکھر رہا ہے، تو دوسری طرف یورپی ممالک کے اندر بھی بعض ایسے خطے ہیں کہ جو اپنی آزادی کے خواہاں ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کا تجزیہ تھا، اور یہ امکان ہے کہ اس کے بعد برطانیہ بھی اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکے۔ اگر یورپی یونین کو وہ دراڑ پڑ رہی ہے، تو دوسری طرف برطانیہ کے وہ حصار کے اندر بھی دراڑیں صاف طور پر نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ آج کا میرا مختصر تجزیہ تھا اس کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اجازت لینے سے پہلے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو لازماً سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، تاکہ آپ کو تازہ ترین ہماری ویڈیو وہ بر وقت مل سکے، اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک آپ سے اللہ حافظ۔